نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مکتوب نمبر 161 ملا صالح بدخشی کولابی کی طرف لکھا ہے، اس بیان میں کہ سلوک کی منازل کے طے کرنے کا مقصد حقیقی ایمان کا حاصل کرنا ہے جو کہ اطمینان نفس سے وابستہ ہے۔ سلوک کی منازل طے کرنے کا مقصد ایمان حقیقی کا حاصل کرنا ہے جو کہ اطمینان نفس پر موقوف ہے۔ جب تک نفس مطمئنہ نہ ہو جائے نجات کا تصور بھی ممکن نہیں، اور نفس اطمینان کے مرتبہ پر اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ قلب کی سیاست یعنی تربیت نہ ہو جائے، اور قلب کی سیاست یعنی تربیت اس وقت میسر ہوتی ہے جب دل اس کام سے فارغ ہو جائے جس میں وہ مشغول ہے، اور سلامتی اس وقت حاصل ہوگی جب حق سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کی گرفتاری سے نجات حاصل کر لے، اور اس گرفتاری سے سلامتی کی علامت حق تعالیٰ و تقدس کے سوا ہر چیز کا نسیان ہے، یعنی ہر چیز کو بھول جانا ہے، اور جب تک بال برابر بھی غیر حق سے آگاہی ہے وہ سلامتی سے گمراہ یعنی دور ہے۔ بس مبارک ہے وہ شخص جس کا دل اللہ تعالیٰ کے لیے سلامت ہو گیا۔ کوشش کرنا ضروری ہے تاکہ قلب کی سلامتی سے مشرف ہو کر اطمینان نفس انجام پذیر ہو جائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ والسلام۔ چھوٹا سا خط تھا لیکن کافی ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے، سمجھ بھی اللہ عطا کر دے۔ پچھلی بار بات کی تھی غصے کے اوپر، تو اللہ کرے ہمیں اس بیماری سے بھی شفا ہو جائے۔ سب کے اندر ہی ہوتا ہے، کسی کے اندر تھوڑا ہوتا ہے، کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے، کسی کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا بات بے بات پر غصہ آنا، صبح بھی غصہ آ رہا ہے، دوپہر کو بھی غصہ آ رہا ہے، شام کو بھی غصہ آ رہا ہے، چھوٹے پر بھی آ رہا، بڑے پر بھی آ رہا، تو یہ جو ہوتا ہے نا جا اور بے جا غصہ، غصے کا جو یہ والا درجہ ہے نا یہ حرام ہے، اور غصے کے اس درجے سے سلامتی کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو اگر انسان جو جیلوں میں قیدی ہوتے ہیں اور جن کو سزائے موت ہو چکی ہوتی ہے تو انسان ان سب سے انٹرویو کر لے کہ جی تم نے جو قتل کیا تھا نا وہ کیوں کیا تھا، تو جب تک وہ مقدمے بھگتتے ہیں، تاریخوں پہ تاریخیں ہوتی ہیں، پھر آخر کار سزائے موت ہو جاتی ہے، تو جو قتل کرنے والا بھی جو قاتل ہوتا ہے نا اس کا بھی دماغ جو ہے نا وہ ایک اعتدال پہ آ چکا ہوتا ہے۔ تو اگر اس حال میں اس بندے سے پوچھا جائے کہ یار کیا ہوا تھا تم نے قتل کیا، تو اس کا جو ہے نا وہ مختلف الفاظ کے ساتھ نا جواب ایک ہی ہوگا، یار بس غصہ آ گیا تھا۔ الفاظ مختلف ہوں گے لیکن مطلب اور مفہوم یہی ہوگا کہ جی بس یار بس کیا بتاؤں جی، بس مجھے نا غصہ آ گیا تھا تو مجھ سے قتل ہو گیا۔ تو یہ اس لیول پہ انسان کو لے جاتی ہے۔
تو جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جھگڑے سے دستبردار ہو جائے، تو میں اس کو جنت کے کنارے پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ جھگڑا بھی تھا اور جو جھگڑا کرنے والا تھا یہ بھی حق پر تھا، یہ نہیں تھا کہ یہ بغیر کسی وجہ کے جھگڑ رہا تھا، بلکہ صحیح بات تھی جس کا جھگڑا تھا، لیکن انسان نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے آدمی کے لیے جنت کے کنارے کے اوپر محل لے کے دینے کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو جب بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی جس بات پہ ہم جھگڑ رہے تھے، جس بات پہ ہم ہاتھا پائی کر رہے تھے، جس بات پہ ہم نے اینٹیں چلا دیں یا خون خرابہ بھی ہو گیا، تو وہ کوئی ایسی بات تھی نہیں۔ تو اللہ کرے ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے، اور یہ حاصل ہونی ہے اس چیز کی محنت سے۔ تو جیسے نا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو صحابی تھے یہ خلفائے راشدین کے بعد دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے صحابی تھے۔ تو ان کو ہوتا ہے نا کہ افقہ الصحابہ کہا جاتا ہے، کہ دین کے سارے صحابہ کے اندر دین کی سب سے زیادہ فقاہت رکھنے والے۔ اور جو دنیا کے اندر جو 4 فقہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، شافعی اور حنبلی، تو اب اس میں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ حنفی ہے وہ تقریباً ساری کی ساری جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روایات سے تیار کی گئی ہے، تقریباً ساری کی ساری، کہ یعنی فقہ کے جن جن مسائل کو اس میں مطلب بنایا گیا ہے یا اختیار کیا گیا ہے، تو فقہ کے ان مسائل کے اندر جن احادیث کو لیا گیا ان میں سے اکثر احادیث کے، بلکہ تقریباً ساری کی ساری احادیث کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ بازار گئے تھے، تو انہوں نے جس دکان پر گئے وہاں پہ جو چیز خریدنی تھی اس کا بھاؤ وغیرہ طے کیا، تو جب پیسے نکالنے لگے تو اس وقت میں عرب کے اندر یہ بات چلتی تھی کہ جیسے وہ اپنی جو مسواک کو بھی اپنے سر کی پگڑی کے اندر رکھا کرتے تھے، اس وقت میں یہ رواج چلتا تھا۔ تو اسی طرح سے اس وقت میں صحابہ کرام بھی جو اپنے جو دینار ہوتے تھے، درہم ہوتے تھے، جو پیسے اس وقت میں چلتے تھے، ان کو بھی اپنے جو سر کی جو پگڑی میں رکھا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ اپنی وہ پگڑی میں سے وہ پیسے نکالنے چاہے تو وہ دیکھا کہ اس میں سے کسی نے پیسے نکال لیے تھے، چوری کر لیے تھے۔ تو اس موقع پر جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صحابی تھے، جو اور لوگ تھے جو ان کے شاگرد تھے، تابعی وغیرہ تھے، تو انہوں نے وہ جس نے بھی چوری کی تھی، غیر معلوم آدمی جو بھی تھا، اس کو بہت زیادہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کو بعض لوگوں نے بد دعائیں بھی دینا شروع کر دی کہ اس نے کتنے بڑے آدمی کے پیسے چوری کیے ہیں، کتنی عظیم شخصیت کی جو ہے وہ اس نے رقم چوری کی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سب کی بد دعائیں سنی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر تو وہ چور جو چوری کرنے آیا تھا وہ اگر تو ضرورت مند تھا،
اس کے پاس واقعی میں پیسے نہیں تھے، تو اس نے جو میری چوری کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چوری میں اس کے لیے اتنی برکت عطا کر دے کہ یہ پیسے اس کے لیے ساری زندگی کے لیے کفایت کرتے ہیں۔ اور کہا کہ اگر وہ ضرورت مند نہیں تھا، عادی چور تھا، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ سے توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ تو یہ موقع تھا غصہ نکالنے کا، کسی کو برا بھلا کہنے کا، اور کہا بھی جاتا ہے، کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن ایک انسان کی سوچ کا انداز یہ بھی ہوتا ہے۔ اس میں تقی عثمانی صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے نا ایک جگہ پہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ ایک کشتی میں دریائے دجلہ میں سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو اس وقت میں جو کشتیاں چلتی تھیں وہ اس میں کوئی موٹر تو ہوتی نہیں تھی، پٹرول ڈیزل تو چلتا نہیں تھا، ہوتا نہیں تھا، تو چپو کے ساتھ کشتی چلائی جاتی تھی اور بہت آہستہ آہستہ چلا کرتی تھی۔ تو جب یہ دریا میں جا رہی تھی تو سامنے سے ایک اور کشتی آ رہی تھی، تو اس کشتی کے اندر کچھ فاسق فاجر قسم کے نوجوان تھے، اور انہوں نے کچھ نشہ وغیرہ بھی کیا ہوا تھا، شراب وغیرہ بھی پی ہوئی تھی، تو ان کی بھی کشتی جو تھی وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ والی کشتی کے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگی، تو رفتار بھی دونوں کی ایک ہی تھی۔ اب جب انہوں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو انہوں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر آوازیں کسنی شروع کر دیں، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جیسے ہمارے ہاں بھی چلتا ہے کہ لوگ کسی داڑھی والے کو، کسی مولوی بیچارے کو دیکھ کر جو ہے نا وہ اس کے وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اپنے آپ میں تو پہلے ہی نہیں تھے، نشے میں تھے، تو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ تو اب جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ دیکھیں آپ کو یہ اتنی بد دعائیں دے رہے ہیں، تو آپ بھی ان کو ایک آدھ بد دعا دے ماریں تاکہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ اسی دریا میں غرق ہو جائیں اور یہ فنا ہو جائیں، ان کو ان کے کیے کی سزا مل جائے۔ تو کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ جیسے آپ نے ان نوجوانوں کو اس دنیا میں ہنستا مسکراتا اور خوش و خرم رکھا ہوا ہے، تو اے اللہ آپ ان کو آخرت میں بھی اسی طرح ہنستا مسکراتا اور خوش و خرم ہی رکھنا۔ تو انہوں نے ان کے لیے یہ دعا کی۔ تو جب ان کو ہنستا مسکراتا رکھنے کی دعا انہوں نے دی ہے تو اللہ کے فضل سے اس دعا کے اندر ان کی دنیا کا بننا بھی آ گیا، ان کی آخرت کا بننا بھی آ گیا۔ تو یہ جو ہمارے اکابرین ہوتے تھے ان کی یہ طبیعت ہوا کرتی تھی، یہ مزاج ہوا کرتا تھا۔ جیسے ایسے ہی ہمارے جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، ان کا نام تھا، ان کو کہا جاتا تھا میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو میاں جی ان کو کہا جاتا تھا، تو اس وقت میں یعنی بر صغیر کے اندر، یہ تقریباً آج 200-250 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت میں جو مسجدوں کے اندر بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا کرتا تھا، اس آدمی کو یا اس حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو میاں جی کہا کرتے تھے۔ تو جس کے نام کے ساتھ بھی لفظ میاں جی لگا کرتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں۔ تو یہ کوئی بہت بڑے عالم نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، کوئی شیخ الحدیث نہیں تھے، یہ بس سمپل ایک بچوں کو ناظرہ پڑھایا کرتے تھے، لیکن تھے صاحب نسبت، حقیقی معنوں میں صحیح اللہ والے تھے۔ تو ان کا یہ معمول تھا کہ یہ جب بازار میں جاتے تھے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے جو پیسے وغیرہ ہوتے تھے ان کو ایک تھیلی میں ڈالا ہوتا تھا، تو جتنے پیسے بنا کرتے تھے تو یہ پیسوں کو گنا نہیں کرتے تھے،
بلکہ وہ اس دکان والے کو ہی پکڑا دیتے تھے کہ بھائی اس میں سے جتنے پیسے بنے ہیں تم اس میں سے خود ہی گن کے نکال لو، تو جتنا وقت مجھے گننے میں نکالنے میں لگے گا نا تو میرا اللہ کے ذکر کا حرج ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک مزاج تھا، طبیعت تھی۔ تو ایک دفعہ یہ ایسے ہی بازار گئے تو پیسوں کی تھیلی ان کے ہاتھ میں تھی، تو ایک چور ان کے پیچھے لگ گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ جیسے چور دیکھا کرتا ہے، پہلے کسی کو چوری کرنے سے پہلے چند دن تک اس کا معائنہ کیا جاتا ہے، کدھر کو جاتا ہے، کیا کرتا ہے، تو وہ چور بھی ان کے پیچھے لگا ہوا تھا کچھ دنوں سے۔ تو اس نے دیکھا تھا کہ یہ جب بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو یہ پیسے بھی گننے گنانے کا تکلف نہیں کرتے، تو دکان والے کو کہہ دیتے ہیں کہ جی خود ہی گن کے نکال لو، میرا جو ہے نا وہ حرج ہوتا ہے۔ تو وہ چور ان کے پیچھے لگ گیا، تو چور نے ان سے وہ پیسوں والی تھیلی چھین لی اور بھاگ گیا۔ تو اب اس میں پھر مفتی صاحب نے یہ بات لکھی کہ جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو ہے نا وہ اس کے ذہن پر، دماغ پر اللہ کی طرف سے ایسا ایک اثر ہو گیا کہ اس کو اپنے گھر جانے کا راستہ بھول گیا۔ اب وہ کافی دیر گلیوں میں گھومتا رہا، کبھی کسی گلی میں، کبھی کسی گلی میں، کبھی کسی گلی میں، اس کو اپنے گھر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ہو نہ ہو کہ میں نے یہ وہی جو بابا جی کے میں نے پیسے چرائے ہیں نا، تو یہ میرے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے نا یہ ان کے ساتھ برا رویہ اختیار چوری کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ جی وہ ایک جو بابا جی ایسے یہاں آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پیسوں کی تھیلی ہوتی ہے، تو وہ دکان والوں کے ساتھ ایسے ایسے معاملہ کرتے، بھئی مجھے ان کے نا گھر لے کے چلو۔ تو لوگوں نے ان کو بتا دیا، وہ ان کے گھر چلا گیا۔ تو وہ گھر جا کے اس نے ان کو کہا کہ حضرت یہ میں نے آپ کے تھیلی چوری کی تھی میں نے، تو یہ جب میں نے چوری کی تو میرے ذہن پر کچھ ایسا اثر ہو گیا، مجھے اپنے گھر کا راستہ نہیں مل رہا صبح سے، تو آپ برائے مہربانی آپ نا اپنی یہ تھیلی واپس رکھ لیں۔ تو وہ جو میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی اب میں اس تھیلی کو واپس نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں لے سکتے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب تم نے وہ تھیلی میرے ہاتھ سے چھینی تھی تو میں نے اسی وقت وہ پیسوں کی تھیلی تمہیں ہبہ کر دی تھی، یعنی تمہاری ملکیت کر دی تھی کہ تاکہ تمہیں چوری کا گناہ نہ ملے۔ اور فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جو چیز ایسے کسی کی ملکیت بنا دی جائے، ہبہ کر دی جائے، اس کو پھر واپس نہیں لیا جاتا۔ تقریباً کم و بیش مسئلہ اس طرح کا ہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں اب یہ تھیلی واپس نہیں لے سکتا کہ میں اس لیے نہیں لی اور تمہیں اس لیے ہبہ کر دی کہ شاید تم واقعی میں ضرورت مند ہو، اور اگر ضرورت مند نہیں بھی ہو تو تمہیں مالک اس لیے بنا دیا کہ تمہیں قیامت کے دن چوری کے گناہ کی سزا نہ ملے۔ تو اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ یہ تھیلی واپس نہیں لیتے تو میرے لیے پھر دعا کر دیں، اللہ میرے یہ جو ایک اثر ہوا ہے نا میرے اوپر یہ ختم ہو جائے۔ تو میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے لیے جو دعا کر دی تو اس کو پھر اپنے گھر کا راستہ مل گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اب اس میں جو کرنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو جن حضرات کے ہم باتیں سنتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کے اندر، ان کے طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر یہ چیز کیسے پیدا ہوئی تھی؟ کیونکہ یہ جو سارے کے سارے یہ جو ہم نے بات کی ہے، یہ سارے موقع ایسے ہیں جن پر انسان کو غصہ آنا چاہیے، لیکن ان حضرات کو غصہ نہیں آیا۔ چونکہ پچھلی بار بھی ہمارا جو تھی نا وہ بات یہی تھی، غصہ ہی تھا، ٹھیک ہے، اس دفعہ بھی غصہ ہی ہے۔ تو بات اس میں کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے سلسلے کے جو اسباق ہیں، جو پہلا سبق ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، تو یہ صرف نا ایک برکت کا سبب نہیں ہے کہ جی چلو ہم نے کر لیا تو ہمیں چلو ثواب مل جائے گا، یا چلو ہم اللہ کا ذکر کر لیں گے کچھ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا،
لیکن ہمارے جیسے سلسلے کے اگر 35 سبق ہیں تو 35 سبقوں میں سے ہر سبق کے ساتھ کسی نہ کسی روحانی بیماری کی شفا جڑی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہم یہ جو پچھلی دفعہ بھی یہی غصہ، اس دفعہ بھی یہی مطلب غصے کے عنوان پر ہی، تو جو ہمارے سلسلے میں جو دوسرا سبق ہوتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں لطیفہ روح پر اسم ذات کا ذکر، پہلے کو کہتے ہیں لطیفہ قلب پر اسم ذات کا ذکر، دوسرے کو کہتے ہیں لطیفہ روح پر اسم ذات کا ذکر۔ تو ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لطیفہ روح پر ذکر کرنے سے یہ جو غصے کی جو حرام درجے کی جو ہے نا ایک جو بیماری ہے، اللہ اس سے شفا انسان کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو جب انسان اس سبق کو کرتا ہے تو آہستہ 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 انسان کی محنت کے بقدر، اس کے گناہوں سے بچنے کے بقدر، اس کی تقوی کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے بتدریج نجات عطا کرتے چلے جاتے ہیں بھائی۔ تو اس لیے جیسے وہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ یہ جو جیسے اس میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس خط کے اندر یہی بات کی تھی کہ جب تک انسان کو ایمان حقیقی حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک انسان کے لیے آخرت میں نجات ناممکن ہے۔ یہ الفاظ تھے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے خط میں یہ بات لکھی تھی کہ جو ایمان حقیقی کا حاصل ہونا ہے یہ نفس کے مطمئنہ بننے سے وابستہ ہے۔ تو جب تک انسان کا جو نفس ہے یہ نفس امارہ سے نفس پھر یہ لوامہ بنتا ہے جب اس میں محنت شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر نفس لوامہ بننے کے بعد یہ ملہمہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر اور محنت ہوتی جاتی ہے، پھر کہیں جا کر یہ مطمئنہ بنتا ہے، اور پھر مطمئنہ بننے کے بعد یہ اور ترقی کرتا ہے، پھر یہ نفس راضیہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد اور ترقی کر کے یہ نفس مرضیہ بنتا ہے۔ تو کم از کم ایمان حقیقی کے حاصل ہونے کے لیے نفس کے اوپر اتنی محنت ضروری ہے کہ یہ نفس امارہ کے درجے سے نکل کر نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچ جائے۔ تو جس کو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو 1000 سال کے مجدد ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان حقیقی کے بغیر نجات ناممکن ہے، مشکل ہے۔ ہمیں تو نہیں یہ الفاظ کہنے چاہیے، بڑے سخت لفظ ہیں، لیکن وہ یہ بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے یہ جو اسباق وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ کوئی برکت کا سبب، محض برکت کا سبب نہیں ہے کہ جی ان سے چلو، وہ تو اللہ کے فضل سے برکت تو ہو ہی جائے گی۔ تو اس لیے ہم میں سے جو بھی جس بھی سبق پر ہے ہم اس پر اکتفا نہ کریں۔ جیسے آتا ہے نا کہ جیسے یہ نفس مطمئنہ پر جو محنت ہوتی ہے، یہ ہمارے سلسلے میں جب انسان کو سبق دیا جاتا ہے نا، سبق نمبر 17، تو سبق نمبر 17 سے انسان کے نفس امارہ پر محنت شروع ہوتی ہے، اس کے بعد یہ مطمئنہ بننے کی طرف چلتا ہے۔ اور اگر کوئی ہم میں سے رک گیا پہلے سبق پر ہی، کوئی رک گیا دوسرے سبق پر، کوئی رک گیا تیسرے سبق پر، سالوں گزر گئے پہلے سبق پر، سالوں گزر گئے دوسرے سبق پر، تو آگے ابھی بہت سارے مرحلے باقی ہیں، اور مرحلے بھی وہ ہیں جو ایک نفلی درجے کے نہیں ہیں کہ جی چلو اگر ہم کر لیں گے تو چلو فائدہ ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ہماری ضرورت ہے۔ تو اس لیے جیسے جب تیسرا سبق انسان کو ملتا ہے تو تیسرے سبق کے ساتھ انسان کے اندر جو حرص کی بیماری ہوتی ہے اس کی شفا وابستہ ہے۔ جو چوتھا سبق ہمارے سلسلے کا ہوتا ہے اس کے ساتھ انسان کے اندر جو حسد اور بخل ہوتا ہے اس کی شفا وابستہ ہے۔ اور آج ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی درجے میں حسد کا بھی شکار ہے، بخل کا بھی شکار ہے۔ جیسے جو ہمارا جو ظاہری جسم ہے اس کی بھی جو بیماریاں ہیں، بعض اوقات ان بیماریوں کی تشخیص کے لیے بھی بہت لمبے چوڑے ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں، تو تب کہیں جا کر ہمارا جو ظاہری جسم ہے اس کو لگی ہوئی بیماریوں کی تشخیص سامنے آتی ہے۔
تو جو جسم نظر آتا ہے اس کی بیماریوں کی تشخیص کے اندر بعض اوقات انسان کو بہت لمبا چوڑا عرصہ لگ جاتا ہے، بڑی بڑی مشینری کا استعمال کر کے بھی، بڑے لمبے چوڑے ٹیسٹ کرا کر بھی بعض اوقات اس بیماری کو جو ہے نا وہ تشخیص کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب جسم کی جو ظاہری بیماریاں ہیں ان کا یہ حال ہے کہ ان کی تشخیص کو بعض اوقات لمبا عرصہ لگتا ہے، تو جو ہماری روح کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، ہمارے دل کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، ہمارے نفس امارہ کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ اس کے لیے بھی انسان کو نا ایک باقاعدہ ایک محنت کرنی پڑتی ہے، اس نظام کا حصہ انسان کو بننا پڑتا ہے، ورنہ بسا اوقات انسان کے اندر ایسے طریقے سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسے ہمارے آخری بات ہے کہ جیسے ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس جو تھی نا وہ اتوار کے دن ہوا کرتی تھی کراچی میں، اس وقت چونکہ اتوار کو چھٹی ہوتی تھی، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجلس کے اندر ایک صاحب آتے تھے، تو انہوں نے خود ہی کیا کرنا کہ کمرے کے باہر جو لوگ جوتا اتار کے اندر داخل ہوتے تھے تو انہوں نے لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیے اپنی مرضی اور اپنی رائے کے ساتھ۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں ان کو کچھ عرصہ دیکھتا رہا، کئی ہفتے، تو وہ بڑی جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ، بڑی تواضع کے ساتھ، بڑی مسکنت کے ساتھ لوگوں کے جوتے سیدھے کیا کرتے تھے، آنے جانے والوں کے۔ تو کچھ عرصہ گزرا تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں نے ان کو جوتے سیدھے کرنے سے روک دیا کہ آئندہ خبردار اگر آپ نے جوتے سیدھے کیے۔ حالانکہ جو مشائخ ہوتے ہیں وہ تو جوتے سیدھے کرایا کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے میں ختم ہو، اس کے اندر سے تکبر ختم ہو، تو انہوں نے اس کے جو جوتے سیدھے کرانے کا جو کام تھا اس کو روک دیا۔ تو غالباً مفتی تقی صاحب نے یا مفتی رفیع صاحب نے کہتے بعد میں ہم نے کسی موقع پہ تنہائی میں پوچھا کہ ابا جی وہ تو اتنا اچھا کام کرتے ہیں اور اتنی ان کے اندر عاجزی تھی اور لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے تھے، تو آپ نے ان کو اس کام سے روک کیوں دیا؟ تو کہتے کہ ہمارے والد صاحب نے کہا کہ بھائی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی عقل اور سمجھ کے ساتھ اپنے بارے میں یہ اندازہ کر لیا کہ میرے اندر تکبر اور بڑائی کی بیماری ہے، اور اس تکبر اور بڑائی کی بیماری کا علاج یہ ہے، اور واقعی یہی علاج ہے کہ اس کو پھر جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں کے جوتے سیدھے کیا کرو۔ لیکن ان صاحب کے اندر تکبر کی بیماری تھی ہی نہیں، ان کو تکبر کا مرض نہیں تھا، تو جب وہ اس حالت میں لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے جو تکبر پہلے نہیں تھا اب پیدا ہو جاتا، اور ان کو اپنے اندر میں یہ خیال آنے لگتے کہ دیکھا جی میں کتنا متواضع آدمی ہوں، دیکھا جی میں کتنا مٹا ہوا انسان ہوں، دیکھا جی میرے اندر کتنی تواضع ہے، تو ان کا یہ عمل ان کو تکبر کی طرف لے جاتا جو ان کے اندر نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ جو انسان کی جو روح کو بیماریاں لگتی ہیں یہ بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہیں، تو اس لیے جو ہے نا وہ شیخ سے تعلق ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے نا یہ ان سلسلوں کے اندر بیعت ہوتی ہے، اور انہی امراض سے شفا کے لیے یہ سارے کے سارے جو ذکر کے جو مراقبات کے جو اسباق ہوتے ہیں یہ اس کام کے لیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو اس لیے ہم نے اس پہ اکتفا نہ کیا کریں، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے انسان کو کہ اللہ ہمیں آگے سے آگے اللہ ہمیں بڑھاتا رہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔